السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ آج اس لیکچر میں ہم ادب پڑھیں گے۔ ہمارا موضوع ادب ہے، واٹ از لٹریچر۔ آج کا یہ لیکچر ان لوگوں کے لیے ہے، اسپیشلی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو اردو لٹریچر سے، اردو ادب سے نئے وابستہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے BS اردو میں ابھی داخلہ لیا ہے، لٹریچر کو، ادب کو نہیں جانتے۔ تو انشاءاللہ میں آج کوشش کروں گا کہ ادب کے موضوع پر آسانی کے ساتھ ایک لیکچر دوں اور آپ کو ادب کی جو شاہیں ہیں اس تک لے جاؤں، تاکہ آپ کو آگے چل کر مشکلات کا سامنا نہ ہو، کیونکہ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں 5th سیمسٹر کے، 4th سیمسٹر کے، جو ادب کے اصناف اس کو بھی نہیں جانتے کہ اصناف ادب کون کون سے ہیں۔ تو آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ آپ کو ادب سے لے کر ان کی شاخوں تک میں آپ کو لے جاؤں۔ ادب کیا ہے؟ ادب کے حوالے سے بہت سی تعریفیں بڑے بڑے عالموں نے، بڑے بڑے ادباء نے اس کی تعریفیں کی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ علوم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں یہی ادب ہے، یعنی پرانے جو لوگ تھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں آج ہم پڑھ رہے ہیں، بس یہی ادب ہے۔ اس کے اندر جو علم ہے اس کو ہم آج پڑھتے ہیں تو بس یہی ادب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ادب تنقید حیات ہے۔ جو بڑے بڑے ناقدین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ادب تنقید حیات ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا ایک قول ہے کہ ادب زندگی کی تنقید ہے، یعنی اس سے زندگی خوبصورت بنائی جا سکتی ہے، اس سے زندگی سنواری جا سکتی ہے، یعنی یہ ایک تنقید ہے زندگی کا ادب۔ تو بہت سی تعریفیں ایسی آپ کو مل جائے گی مختلف ویب سائٹس پر۔ ایک عام تعریف ہم ادب کی وہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اپنے جذبات، خیالات، احساسات اور واقعات کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانے کا نام ادب ہے۔ دیکھیں، انسان کے جذبات ہوتے ہیں، انسان جذباتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی اس کے جذبات ہیں، اس کے خیالات ہیں۔ انہوں نے کوئی چیز دیکھا، انسان نے اس چیز کے حوالے سے اس کے ذہن میں کئی طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے تو اس کا محبوب خوبصورت ہے، اسی طرح اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرا محبوب تو بالکل چاند کی طرح ہے، یا بالکل چاند ہے، چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ تو یہ انسان کے مختلف خیالات ہیں۔ یا عام کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی چیئر، کرسی دیکھتا ہے ایک انسان، تو اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے احساسات ہے، فیلنگ، احساسات کا پتلا ہے۔ انسان وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، اس کو دل پر لیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو باہر کی دنیا ہے، بیرونی دنیا، اس میں ڈیلی بیسس پر، روزمرہ کی بنیاد پر واقعات رونما ہوتے ہیں، مختلف قسم کے حادثات ہوتے ہیں، سماجی مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں، تو اسی طرح سیاسیات ہے، جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، تو جو انسان کے اپنے جذبات ہیں، خیالات ہیں، ان کے اپنے محسوسات ہیں، یا جو بیرونی دنیا میں واقعات ہوتے ہیں، ان تمام کو خوبصورت الفاظ کا جامہ جب پہنایا جاتا ہے تو اس کو ہم ادب کہتے ہیں۔ ادب، امید ہے آپ اس حوالے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک ادب کا لفظ ہم عام معاشرتی اصطلاح میں ریسپیکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ تو یہ جو ادب ہے یہ اس سے مختلف ہے۔ یہ ہم جب لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو اصطلاح میں اس سے مراد یہی ہے کہ اپنے جذبات، خیالات، احساسات اور بیرونی واقعات کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنانے کا نام وہ ادب ہے۔ اچھا، ادب کو ہم نے پڑھا، اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ ادب کی شاخیں،
ہم نے پڑھا کہ ادب احساسات کا نام ہے، جذبات، محسوسات، واقعات جتنے بھی ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں خوبصورت الفاظ میں. خوبصورت الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ خوبصورت ترنم کے ساتھ تشبیہات و استعارات کا، تمثال نگاری، اس چیزوں کا استعمال کرنا، کیونکہ اس سے کلام میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. ثنائے بدائے کا استعمال کرنا، تو اس کو ہم ادب کہتے ہیں. اب ادب کی شاخیں دو بڑی شاخیں ہیں، ایک نثر ہے اور ایک شاعری ہے. دیکھیں ہم نے پڑھا کہ انسان کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے خیالات کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار دو طریقوں سے کرے گا. ایک ان کے سامنے نثر ہے، دوسرا ان کے سامنے شاعری ہے. نثر کیا ہے؟ نثر وہ کلام ہوتا ہے جس میں بحر، وزن، قافیہ، ردیف یہ چیزیں نہیں ہوتی. دوسری طرف شاعری ہے، شاعری میں بحر ہوتا ہے، وزن، قافیہ، ردیف، تشبیہ، استعارہ، ثنائے بدائے، یہ تمام چیزیں شاعری میں ہوتی ہے. تو اب جو انسان کے جذبات، احساسات ہیں یا جو واقعات ہوتے ہیں زندگی میں، اس کو پیش کرے گا تو اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ نثر کی صورت میں اظہار کرے گا یا وہ شاعری کی صورت میں کرے گا. اس کے سامنے یہی دو راستے موجود ہیں. اب ایک شخص ہے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتا ہے نثر کی صورت میں، تو کہے گا کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے. تو اس سے بات میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے کہ چاند کی طرح ہے تو یہ تو بہت خوبصورت ہوگا، پھر میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے. تو یہ نثر میں آتا ہے کیونکہ اس میں نہ بحر ہے، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے. دوسری طرف شاعری ہے. اب ایک شاعر ہے، یہی خیال ہے اپنے محبوب کی خوبصورتی کے حوالے سے جب شاعر بات کرے گا تو نثر سے جدا ہوگا. وہ کہے گا کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. تو دیکھیں وہی محبوب کی خوبصورتی بیان ہوئی ہے لیکن شاعری کی صورت میں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شاعری میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، انسان کے دل کو یہ بہت زیادہ اپیل کرتی ہے بنسبتی نثر کے. دیکھیں وہی ایک جملہ تھا اپنے محبوب کی خوبصورتی کے حوالے سے. میں نے پہلی دفعہ اس کو نثر کی صورت میں پڑھا کہ میرا محبوب چاند کی طرح خوبصورت ہے. اچھا جملہ تھا، خوبصورتی تھی جملے میں، لیکن شاعری میں جب میں نے اس کا اظہار کیا وہی ایک خیال تھا محبوب کی خوبصورتی کے حوالے سے تو خوبصورت رہا. تو جب کوئی شخص ہوتا ہے ادب تخلیق کرتا ہے تو وہ یا تو نثر کو اپنائے گا یا شاعری کو. تو یہ دو بڑی شاخیں ہیں. پھر ان کی بھی قسمیں ہیں، نثر کے اندر بھی قسمیں ہیں، شاعری کے اندر بھی قسمیں ہیں. نثر کی دو بڑی قسمیں ہیں پھر، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر. اور اسی طرح شاعری میں بھی ہے، ایک نظم ہے اور دوسرا غزل ہے. تو یہ پھر اس کے اندر ذیلی شاخیں ہیں. افسانوی نثر وہ ہوتا ہے جس میں قصہ پن یا کہانی پن ہوتی ہے، سسپینس جستجو اس میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر داستان، افسانہ، ڈرامہ، ناول، تو یہ افسانوی نثر میں آتے ہیں. غیر افسانوی نثر جس میں یہ کہانی پن اتنی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر مضمون ہے، انشائیہ ہے، خاکہ اسی طرح. تو یہ تمام کیا ہے، یہ غیر افسانوی ہے. شاعری میں دیکھیں نظم ہے، غزل ہے، تو غزل کی تو اپنی ایک الگ دنیا ہے، الگ فن ہے اس کا. دوسری طرف نظم ہے شاعری کی دوسری صورت نظم. تو نظم کی بھی پھر کئی اقسام ہے، موضوع کے لحاظ سے اس کی اقسام ہے اور ہیئت یعنی شکل کے لحاظ سے بھی اس کی اقسام ہے. موضوع کے لحاظ سے یعنی قصیدہ ہے، اسی طرح مرثیہ ہے، ریحتی ہے. تو یہ تمام موضوع کے لحاظ سے ہے، یعنی ان کا اپنا الگ الگ موضوع ہے. نعت ہے، حمد ہے، حمد میں اللہ تعالیٰ کی صفت، نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اس کا موضوع نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہے. حمد کا موضوع وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اسی طرح قصیدے کا موضوع دیکھے تو اس میں کسی کی صفت بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی ہے. تو یہ موضوع کے لحاظ سے ہیں نظم کی قسمیں. پھر شکل کے لحاظ سے بھی نظم کی قسمیں ہیں جس کو ہم ہیئت کے لحاظ سے نظم کی قسمیں کہتے ہیں. مثال کے طور پر رباعی کی شکل میں ہے، یعنی ان کے اندر 4 مصرع ہیں. اسی طرح مثلث کی شکل میں ہے، یعنی 3 مصرع والی نظم.
اسی طرح محمس ہے جس کا ہر بند 5 مصر پر مشتمل ہو، تو پھر یہ اس کے اندر اور قسمیں ہیں. انشاءاللہ اس پر پھر ایک اور لیکچر میں دوں گا. اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.